لیکن گوری صاحب یہ توانائی بچانے کا کیا طریقہ نکالا ہے کہ پورا آپ کا فوڈ اینڈ بیوریج بزنس جو ہے اور ریٹیل بزنس جو ہے وہ بری طرح ہٹ ہو گیا یہ سیکٹر، کیا اس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہو سکتی؟ مباشر تھینک یو ویری مچ. میرے خیال نظر ثانی ہو سکتی ہے، اور ویسے تو ان کی جو اسکیم ہے وہ آلریڈی فیلڈ ہے. اور فیلڈ اس سینس میں ہے کہ آپ جس طرح آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا تو ہم ایسے کرتے ہیں شہروں کا ذکر کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ جی 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر 10 بجے دوسری طرح کی، پھر رات کو یعنی پیٹرول پمپ وغیرہ بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، صرف پیٹرول دیا جائے گا، ان کے ساتھ جو ان کی دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی. فارمیسیز جو ہے وہ رات تک کھلی رہیں گی، ہاسپٹل کے آس پاس کی دکانوں کو تھوڑا سا شاید ایک آدھے گھنٹے کا لیوے دیا گیا تھا. پھر ایک آرڈر آ گیا ڈار صاحب کی طرف سے کہ نہیں اس میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ چھوٹ دیتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عید کے دنوں پہ پریشر اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر فرض کیا آپ جو ہے مارکیٹس کو بند رکھیں گے، اور اسپیشلی جو مویشی مارکیٹ لگی تھی شہروں کے آس پاس، اس کے اندر بھی تو 8 بجے لوگ دفتروں سے آئیں گے، کس وقت وہ اپنے مطلب جا کے بچوں کے ساتھ جا کے لے لے بکرے خریدیں گے. اینی وے وہ وقت آیا چلا گیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں جو لکونا ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جہاں میں رہتا ہوں اسلام آباد اور راول پنڈی کا نواحی علاقہ ہی سمجھ لیں اس کو، کہتے تو وہ اسلام آباد ہی ہیں. اپنی طرف سے بڑی گرینڈ اسکیم بنائی ہوئی ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ آ کے انہی ریسٹورینٹس کے سامنے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ڈسپوزیبل کرسیاں لے کے آ جاتے ہیں، وہ بٹھا دیتے ہیں اور آرڈر دے دیتے ہیں وہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے کہ بھائی جان آپ کی سڑک کے اس طرف جو ہے وہ ہمیں فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ کھانا دے دیں. یعنی ٹیکنیکلی اب وہ ریسٹورینٹس جو ہیں ان کے اندر بیٹھ کے یا ان کے باہر بیٹھ کے جو جگہیں انہوں نے قابو کی ہوتی ہیں، فٹ پاتھ عام طور پہ گورنمنٹ کی لینڈ، اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکیں گے، لیکن سامنے اکراس دا ٹیبل اکراس دا روڈ پارک کے اندر بیٹھ جائیں گے، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے، آرڈر دے دیں گے. تو کچن تو جو ہے وہ رات کو 2-3 بجے تک چلتا رہتا ہے. تو اس طرح لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کے لوگ جو عام طور پہ چھاپے مارتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کو بھی مفت جو ہے وہ برگر یا روٹی وغیرہ مل جاتی ہے. ریاست بہرحال اسی طرح چل رہی ہے. سوری ٹو سے یہ آپ کے سوال کا جو اصل جواب ہے نا وہ کنفیوژن ہے کہ جس وقت آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجلی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور اس کی کنزمپشن کم ہے، تو اس صورت میں یہ اس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں. اور پھر اپنے لوگوں کو سامنے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ مجبور کرتی ہے لوگوں کو، کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو سامنے لانا کہ جی ہم تھک ہار کے جو ہے نا کام کے بعد 5-6-7 بجے گھر پہنچتے ہیں اور پھر ہمارے میں پریشر ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا کام ہے کہ اگر یہ کام جو ہے نا یعنی 9 بجے بند ہو جائے مارکیٹس، تو ہمیں کچھ سکون مل جائے، 2-3 گھنٹے آرام کے زیادہ ایکسٹرا مل جائے. لیکن یقین کریں اس سوائے کاسمیٹک پوسچرنگ کے کہ گورنمنٹ کے پاس چونکہ کچھ اور دکھانے کے لیے نہیں ہے، اکانومی جو ہے وہ بری طرح تباہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے میرے دوست جو ہیں اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے، لیکن مجھے تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو اگر فرض کیا جو عام طور پہ جو مسلسل ڈنڈورا پیٹا گیا ہے کہ جی 60% جو ہے وہ یوتھ ہے، تو وہ مبشر وہ 60% کی بجائے 80% جو یوتھ اور سمجھ لیں تھوڑے سے لوگ جو mid-30s تک چلے گئے ہیں وہ گین فلی امپلائڈ نہیں ہیں. یعنی انڈسٹری نہیں لگ رہی، نوکریاں کریٹ نہیں ہو رہی، اور اس صورت میں جو تھوڑا بہت ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک ریسٹورینٹ کے باہر کم از کم 30-40 لوگ جو ہے نا یہ جو ڈلیوری بوائز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی شکل پہ کوئی خوشی نہیں ہے، ان کی شکل کے اوپر کسی قسم کی ہوپ نہیں ہے کل کے لیے. یعنی اگر ان کی زندگی اب سے یہ ہے جوانی کے اندر کہ انہوں نے بیچاروں نے موٹر سائیکل پہ کچھ لوگوں کو جا کے کھانا پہنچانا ہے واپس آ گئے. آئی وش کہ میں آپ کے ساتھ تصویریں جو ہے وہ نیکسٹ اگر آپ کبھی پروگرام کریں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ 30-40-50-50 100 موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہیں یہ ڈلیوری بوائز کے. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، بجلی کتنا بچائے گی، اس سے کیا کرے گی. نصر اللہ ملک. دیکھیں میرے خیال میں عامر غوری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف یہ بابوؤں کی ایک ایسی سازش ہے جس کا شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. یعنی آپ نے ریسٹورینٹس بند کر لی، اسے اب حاصل کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا کاروبار ختم کر رہے ہیں. آپ بیچارے جن بچوں کا ذکر، جن نوجوانوں کا ذکر غوری صاحب کر رہے ہیں، آپ نے انہیں روزگار سے محروم کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ریسٹورینٹس کے اوپر کام کرتے تھے یا جو ڈلیوری بوائے تھے، جو ویٹرز تھے وہاں پہ، وہ بے روزگار ہو کے بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے بند جو کیے ہیں ریسٹورینٹس، اس سے نتیجہ آپ کو کیا نکلا؟ کیا آپ نے فیول بچا لی ہے؟ آپ ان تمام ریسٹورینٹس کے بعد جا کر دیکھیے
گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیک اوے لیتے ہیں کھانا, گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, گاڑی کا اس وقت انجن چل رہا ہوتا ہے, اے سی چل رہا ہوتا ہے, گاڑیاں اسی طریقے سے ریسٹورینٹس کے باہر کھڑی ہوتی ہیں. اور جو آپ جس فیول بچانے کی بات کر رہے ہیں, فیول اس سے زیادہ کہیں خرچ ہو رہا ہے. اگر وہ جا کر بیٹھ جائیں ریسٹورینٹ کے اندر کھانا کھا لیں تو اس سے آپ کا فیول تو ویسے بچے گا, آپ فیول کو جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کروا رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کر کے. اور اب بیچارے دکاندار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن تو ایک ایسی مصیبت بن چکا ہے کہ اسموگ آئے گی لاک ڈاؤن ہو جائے گا, پھر کہا جائے گا جناب اس وقت جو ہے فلاں حالات ہو گیا لاک ڈاؤن کر لیا گیا ہے. اب جو ہے وہ بجلی بچانی ہے یا آپ کو جو ہے وہ فیول بچانا ہے, آپ نے لاک ڈاؤن کر لیا ہے. تو آپ کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو بابو ہوتے ہیں, جو افسر شاہی ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے پیسے بنانے کا. وہ تمام جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رات کو چھاپے مارے جاتے ہیں, ریسٹورینٹ سے آپ پیسے لے لیے جاتے ہیں, پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک یار 2-4 گھنٹے کے لیے تم چھپ کے چلا لو. یعنی سوائے اس کے کہ لوگوں کو تنگ کرنے, اور جو یہ پیرا ٹیرا جو شیرہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ ساری اس لیے بنائی جاتی ہیں, اور یہ محکمہ جو بنایا جائے ان کا کام اصولی طور پہ چیزوں کو بہتر کرنا تھا. اب لوگ اس سے تنگ آتے چلے جا رہے ہیں. بھئی آپ نے انکروچمنٹ ختم کی, بہت اچھا کام کیا, لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی, لیکن آپ اس کے بعد لوگوں کا کاروبار بند کریں گے. یہ تاجر آپ کے خلاف پھٹ پڑے ہیں. کسی تاجر کے پاس کچھ جائے نا جی, مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے ارد گرد خوش آمدی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ان کو بتاتے نہیں ہے کہ جناب آپ مارکیٹوں میں جا کر دیکھیے جن لوگوں کا کاروبار بند ہوتا ہے وہ کتنی آپ کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی جو ہے ان کا روزگار چھین رہے ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. یا تو نہیں, ریسٹورینٹ آپ نے 8 بجے بند کر دیا, اگلے دن جا کے 12 بجے کھولیں. ٹیک اوے آپ کے اوپن ہیں, آپ کو آرڈرز جو ہے وہ جو آن لائن آرڈرز کیے جا سکتے ہیں. تو گویا جو گاڑیاں لے کے کھانا آتی ہیں لے کے واپس جاتی ہیں, یعنی وہ سارا سٹارٹ بھی رہتی ہیں, اے سی بھی چلاتی ہیں, خرچہ بھی ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو فائدہ کیا حاصل ہے سوائے اس کے کہ جو چند افسران رات کو نکلتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, کسی دکان کو کھولا, کسی کو بند کیا, اپنی رونق دکھائی اور گھر چلے گئے. مطلب برلاس وزارت خزانہ سے مجھے زیادہ امید تو بالکل نہیں ہے, لیکن کیا ادھر کوئی ایک شخص ہے ایسا جو ہمیں اتنے دنوں کا ڈیٹا پرووائڈ کر سکے کہ اس میں کتنی توانائی کی بچت ہوئی ہے؟ چلے ہمیں یہ ملے تو صحیح نا کہ اتنی ہوئی ہے بچت, تو ہم مان لیں. نہ ڈیٹا ملے گا اور تنگی بھی رہے گی, تو عوام کیا کرے؟ مبشر صاحب, آپ نے ابتدائیے میں جو باتیں کی خاص طور پر عراق کے حوالے سے اور یوکرین کے حوالے سے, آپ بڑے آئیڈیلزم کا شکار ہیں. یہ ہمارا جو پاکستان ہے, یہاں جو حکمران ہے یہ عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں. مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا پاکستان میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی کرونا کا موسم ہے, یا کوئی ایسی وبائی بیماری پھیل گئی ہے کہ ان کو ریسٹورنٹس بند کرنے پڑ رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پہلے میں فیول کی بات کر لوں کہ کسی وزیر کے پروٹوکول میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اتنی گاڑیاں لے کے جا رہا ہے. یار اس ملک کے ساتھ دیکھیے ظلم کیا ہے کہ ایک تحصیلدار لیول کا یا اے سی لیول کا یا ڈی سی لیول کا آدمی جو ہے وہ 4 گاڑیاں لے کر پروٹوکول کی ڈھونڈتا ہے, ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو آج آ کے یہ ریسٹورنٹ بند کر دو, یہ عجیب طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ریسٹورنٹ بند کر دو, اس سے پتہ نہیں کتنا فیول بچ جائے گا. اپنے پروٹوکول اپنی شان و شوکت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.